چلتے ہیں وزیراعظم عمران خان تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ احساس دسترخوان کی یہ تقریب ہے اور وہاں پر وہ پہنچے ہیں۔ وزیراعظم پاکستان مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، مختلف اس حوالے سے مزید منصوبوں کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے اور اس منصوبے کو مزید آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور وزیراعظم پاکستان اور حکومت پاکستان کا اس منصوبے کے حوالے سے موقف یہی ہے کہ اس میں مزید وسعت لائی جا رہی ہے، دیگر شہروں تک بھی اس کو پھیلایا جا رہا ہے، اور مختلف طریقوں سے جس طرح سے موبائل ایک نئی حکومت پاکستان کی جانب سے لنگر کا یہاں پر اس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اسی منصوبے کو اب مزید وسعت بھی دی جا رہی ہے، آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اس کا سلوگن یہی ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے۔ اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، وزیراعظم عمران خان خود پہنچے ہیں اور اس وقت وزیراعظم پاکستان کو اس حوالے سے بریفنگ بھی دی جا رہی ہے، اور وزیراعظم کی معاون خصوصی ثانیہ نشتر اس وقت موجود ہیں اور ان کی جانب سے بریفنگ دی جا رہی ہے، جبکہ دیگر رہنما بھی موجود ہیں، دیگر حکام بھی موجود ہیں۔ اس منصوبے کو اب مزید آگے بڑھایا جا رہا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے، حکومت پاکستان کا اس منصوبے کے لے کر موقف یہی ہے کہ اس کو مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ جو ہمارے ایگزسٹنگ پناہ گاہوں اور لنگروں میں نہیں پہنچ سکتے، تو پہلے تو یہ فیصلہ ہوا۔ دوسرا یہ فیصلہ ہوا آپ کی ڈائریکشن کے مطابق کہ ہم نے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں کرنا ہے، کیونکہ بہت سے مخیر حضرات، ادارے اب احساس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، آپ کے فنڈ میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ فیصلہ ہوا کہ کچھ اس کی جو حصہ گورنمنٹ آف پاکستان ڈالے گی، کچھ پرائیویٹ سیکٹر ڈالے گا، اور اس نظام کو بنانے کے لیے ہم نے ایک پورے سٹرکچرز بنائے کہ ڈونیشنز کیسے ریسیو ہوں گی، کیسے مینج ہوں گی، اس کام کی نگرانی کیسے ہوگی۔ ایک ڈونر کمیٹی جو ہے وہ بھی وزارت تخفیف غربت یعنی کہ پاورٹی ایلیویشن ڈویژن میں اس کا پورا اوورسائٹ میکنزم بنا دیا گیا ہے۔ اس کی جو تیسری بات یہ کہ جو اس کی پائلٹ ایگزیکیوشن ہے، اس کے لیے ہمارا جو ذیلی ادارہ ہے بیت المال، جو احساس کی پناہ گاہیں بڑی خوش اسلوبی سے چلا رہے ہیں، ہم نے ان کے سپورٹ یہ کام کیا کہ جو پہلا جو ماڈل ہے اس میں جو ٹرکوں کی اونرشپ، روٹ مینجمنٹ، کوالٹی مینجمنٹ وہ بیت المال کرے گا، اور کھانا اس میں پہلے ماڈل میں ایک پرائیویٹ ادارہ سیلانی ٹرسٹ جن کے ساتھ ہمارا آلریڈی MOU ہے وہ پرووائڈ کرے گا۔ تو آج جو وزیر اعظم صاحب آپ ٹرکس دیکھ رہے ہیں، وہ پائلٹ فیز میں اسلام آباد اور راولپنڈی میں شروع کیے جا رہے ہیں۔ یہ مخصوص جگہوں پہ رکیں گے، مخصوص جگہوں پہ، اور وہ مخصوص جگہیں جو ہیں ان کا بیت المال نے ریسرچ سے تعین کیا ہوا ہے۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ ضرورت مندوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ ہر ٹرک 3 جگہ پہ رکے گا، لنچ، دوپہر کے کھانے کے وقت بھی، شام کے کھانے کے وقت بھی، اور پھر وہ ریفل کے لیے اپنے اسٹیشنز پہ دوبارہ سے آ جائیں گے۔ میں یہ اکنالج آج کرنا چاہوں گی کہ یہ ان ٹرکوں کی جو انٹیریئر میں جو کچن بنایا ہے، کیونکہ پورا کچن ہے، وہاں کھانا پکتا ہے، وہاں تندور بھی نصب ہے، اس کا ڈیزائن سیکٹری محمد علی شہزادہ نے خود کیا ہے، اس کی نگرانی خود انہوں نے کی ہے، اور ہمارے جوائنٹ سیکٹری جو ہیں احمد جان صاحب جو ہیں، جو آپ کو سے ہم انٹروڈیوس کرانا چاہ رہے تھے، انہوں نے اس پہ بہت ٹرک کے انٹیریئر پہ بہت محنت کی ہے۔ جس مکینک نے یہ ٹرکس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے ان کا نام محمد ندیم ہے، وہ آج آپ کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے بہت خواہش مند ہیں، تو ہم چاہیں گے آپ کے ساتھ وہ تصویر کھنچوائیں۔ اور بیت المال اس کی ایگزیکیوشن جیسے وہ بڑی خوش اسلوبی سے پناہ گاہوں کی کرتے ہیں، انشاءاللہ ویسے ہی اس کی ایگزیکیوشن ہوگی، دیانت کے ساتھ، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، اور لوگوں کی عزت نفس کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے باعزت طریقے سے۔ ابھی ہم آپ کو ٹرکس کا بھی وزٹ کرائیں گے، ٹرکس کے اندر کا بھی وزٹ کرائیں گے تاکہ آپ وہ تمام نظام دیکھ لیں۔ بیت المال نے وہاں لوگوں کی آئیڈینٹی کارڈ سکین کرنے کا بھی نظام لگا دیا ہے۔ اور اب میں چاہوں گی کہ اون عباس MD بیت المال آپ کو پریزنٹیشن دیں، تھوڑی سی ڈیٹیل کہ روٹس کون سے ہیں اور موڈیلٹیز کیا ہیں، اور اس کے بعد میں چاہوں گی کہ وہ کچھ اوورآل پناہ گاہوں کے بارے میں بھی، آج ہم کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ آپ نے جب سے رسپانسبلٹی دی تھی وزارت تخفیف غربت کو ان کی مینجمنٹ اور کوالٹی ایشورنس کی، تو میں چاہوں گی کہ کچھ وہ بھی ریکیپ کر لیجئے اور نئے پروگرام کے بارے میں بھی کچھ تفصیل بتا دیجئے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ سر. اسٹیٹس اپڈیٹ تھوڑا سا دینا چاہ رہا تھا سر. آج 10 مارچ کو سب سے پہلے سر آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ پاکستان بیت المال وہ ایک اندر پائنیئر ادارہ بن چکا ہے جو کہ ISO سرٹیفائڈ ہو چکا ہے سر. 9001 2015 کوالٹی مینجمنٹ سروسز. سو پاکستان بیت المال پورا ISO سرٹیفائڈ فیڈرل آرگنائزیشن. آج ہمیں اس کا سرٹیفکیٹ ملا ہے اور انفیکٹ اٹس اے ونڈرفل ڈے کہ آپ بھی آ رہے تھے. آج ہی ہمارا اس کا سرٹیفکیٹ بھی ہمارے پاس آ چکا ہے. UK کی کمپنی PMS ہے, انہوں نے ہمیں سرٹیفائی کر دیا ہے کہ ہماری جتنی مینجمنٹ ہے وہ ان سے ISO سرٹیفائڈ ہو چکی ہے. سو دس از ون آف دا ڈیز سر. جی پورا سر تقریباً کوئی 4 مہینے کا آڈٹ تھا. جی اسٹاف کی ایون کہ جو ہمارے ایمبینس ہے, انوائرمنٹ ہے دفتروں کا, اس سے لے کے صفائی, شیشے, خواتین کے ہراسمنٹ کے حوالے سے ٹریننگز باقاعدہ کروائیں. اٹس اے ونڈرفل ایکسپیرینس. اور کسی بھی گورنمنٹ آرگنائزیشن میں پہلی دفعہ اس طرح کا تجربہ میرے لیے بھی بہت لرننگ پروسیس تھا. اینڈ اس کے میں سیلینٹ فیچرز آپ کے کروں گا. بہت ونڈرفل ایکسپیرینس وی ہیڈ سر. سر میں تھوڑا سا فلیش بیک دے دوں. آپ نے 7 اگست کو ہمیں پناہ گاہ ہمارے حوالے کی تھی. اس وقت سے لے کے اب تک سر اسلام آباد میں 5 پناہ گاہیں جو کہ 1 جنوری کو مکمل ہوئی. سندھ میں 5 پناہ گاہیں اس وقت مکمل ہو چکی ہیں جو کہ 28 فروری تک مکمل کر چکی ہیں صرف کراچی شہر کے اندر سر. بلوچستان میں 4 پناہ گاہیں 4 مارچ کو مکمل ہو گئی سر. KPK میں پرسوں کل رات کو پہلی پناہ گاہ بردان میں ہم نے آپریٹو کر دی ہے. اور سکردو کے اندر سر 12 مارچ کو پرسوں ایک پناہ گاہ کھلنے جا رہی ہے سر. میں تھوڑے سے سر فیکٹس دے دوں. سر گورنمنٹ کے ساتھ میرا سائن ہوا ہے 1.5 ماہ پہلے سر. انہوں نے 50% آف دا شیئرنگ دینی تھی, تو اس کے بعد بلڈنگس لینے میں اور ان کو ٹینڈر پروسیس پیپر اور رولز تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہے KP کے اندر. سر اس کا سارا اسٹینڈرڈائز کیا آپ نے احمد صاحب سے. اور ایگزیکٹلی اگر آپ فوٹوز دیکھیں بلکہ پنجاب کی اس سے زیادہ خوبصورت ہے سر. اسلام آباد سے زیادہ خوبصورت KPK میں بن رہی ہے سر. سر اسلام آباد کی پناہ گاہ میں تھوڑا سا آپ کو فیکٹس دے دوں سر. G9 کی جو پناہ گاہ ہے سر یہ پشاور موڑ اس وقت 1,75,000 لوگوں کو سرو کر چکی ہے جب سے ہم نے اس کو سنبھالا ہے سر. ترلائی 85,988 سر. بھاراکو کی 48,218 لوگوں کو سرو کر چکی ہے. منڈی موڑ 2,26,000 سب سے جو ہماری بڑی پناہ گاہ ہے صرف منڈی موڑ جا رہی ہے سر. 2,26,406 لوگوں کو سرو کر چکی ہے. اور ترنول 41,774 کیونکہ سر یہ 1 جنوری کو آپ نے افتتاح کیا تھا اس نیو ایئر کو, تو اس کو سب سے کم ٹائم ہوا ہے. یہ اس کی فگر سے. اگر سر ہم بلوچستان کی طرف جائیں تو یہ ساری کیونکہ اس وقت جنوری فیبرری کو کوئٹہ والی صرف 1,500 لوگوں کو, یہ آج اس کا چوتھا دن ہے سر. گوادر 10,882 لوگوں کو سر. چمن 513, لسبیلا 15,384. اور یہ ریئل ٹائم فوٹوز ہیں ان پناہ گاہوں کے, اصل فوٹوز ہیں جو بلڈنگ اس وقت آپ کو دکھا رہا ہوں سر. سندھ کی سر سوراب گوٹ یہ ایکچولی سب سے لاسٹ تھی, 5,734 لوگوں کو. سرجانی ٹاؤن 12,000. اورنگی ٹاؤن سر 21,000. لیاری پرسوں رات کو کھلی ہے سر. لیاری سب سے آخری ہماری پناہ گاہ تھی. اور کرنگی 4,548 لوگوں کو اب تک کھانا اور شیلٹر دونوں پرووائڈ کر چکی ہے سر. اور یہ ریئل ٹائم فوٹو بلڈنگ ہے سر جو آپ کو دکھا رہا ہوں سر. انوگریشن جب آپ کا کراچی کا ٹور ہو گیا سر اس وقت انوگریشن ہوگی. یہ KP کی مردان سر جو کل رات کو کھلی ہے. یہ اس کا آؤٹ لے فرنٹ آؤٹ لک ہے. ون آف دا انفیکٹ یہ سب سے خوبصورت پناہ گاہ یہ مردان کی یہ بن چکی ہے سر. اس نے کل رات کو 324 لوگوں کو سرو کیا. پہلی رائٹ تھی سر اس کی. سر یہ ٹوٹل سمری ہے اس وقت. سو ٹوٹل 15 پناہ گاہیں اس وقت بیت المال نے فنکشن کر دی ہے. ماڈل پناہ گاہیں سر. کیپیسٹی اس وقت ہماری 1,500 پر ڈے ہم شیلٹر دے رہے ہیں سر. اور 7,500 لوگوں کو ڈیلی کا کھانا دے رہے ہیں. اس وقت تک 68,444 لوگوں کو ہم نے شیلٹر پرووائڈ کیا ہے آخری 5.5 مہینے میں سر. اور 5,82,866 لوگوں کو کھانا پرووائڈ کیا ہے. اس ایوریج کے حساب سے ہر مہینے بیت المال 1 لاکھ لوگوں کو سرو کر رہا ہے ہر مہینے سر. اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ 30 جون تک ہم 2 لاکھ لوگ ہر منتھ سرو کریں گے کھانا اور شیلٹر کی مد میں سر. سر اب میں چاہتا کوئی بھوکا نہ سوئے کا مین کانسیپٹ جو پہلا ہے سر وہ میلز آن ویلز ہے. اس کا سیلینٹ فیچر سر یہ ہے کہ 500 سے لے کے 750 لوگوں کو لنچ باکسز سرو کیے جائیں گے صبح 11 سے لے کے 2 بجے کے درمیان سر. 2 بجے کے بعد وہ گاڑی واپس ریفل ہونے کے اپنے ریفل اسٹیشن پہ جائے گی. اور پھر دوبارہ شام کو مغرب سے لے کے عشاء کے درمیان پھر 500 سے لے کے 750 ڈنر باکسز دوبارہ ڈلیور کرے گی. اس میں 3 سے 4 اسٹاپ سر رستے میں کرے گی جو کہ ہم خود ڈیسائیڈ کر چکے ہیں 2 ٹرکوں کے لیے. اور ہر ایریے کے ہم ڈیوائز کریں گے کہ وہ کدھر سے موو. اس میں ہاسپٹل اور اڈے خاص طور پہ ہمارا ٹارگٹ رہے ہیں سر. اور اس کا جو اسٹاپ ہے وہ 30 سے 45 منٹ ہے. اگر رش زیادہ ہوگا تو 45 منٹ ایکسٹینڈ میکسیمم, اور اگر رش کم ہو تو 30 منٹ بعد گاڑی موو کر سکتی ہے سر. اور اس میں جو CNIC بیسڈ مینول اور ڈیجیٹل ریکارڈ اس لیے ہم مینٹین کرتے ہیں کہ کل کو کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو, کروڑوں لوگوں کو کھانا کھلایا, کوئی ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے تو بیت المال تقریباً 100 ملین لوگوں کا ریکارڈ ہم اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ لیں گے کہ ہم نے کس کس کو پاکستان میں کہاں کھلایا. ID کارڈ سے لے کے کوئی بھی قسم کی آئیڈینٹی ہم اسکین کر کے اپنے پاس ریکارڈ ڈاٹا ضرور رکھ لیں تاکہ کل کو اکاؤنٹیبلٹی تو ہم اس میں بالکل کرسٹل کلیئر بھی ہو سکے سر. ایک منٹ سر, جب لوگ آئیں گے کیا ان کے آئیڈینٹی کارڈ دیکھیں گے؟ کسی بھی قسم کی ID ہونا لازمی ہے کہ ریکارڈ کیپنگ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت جتنی پناہ گاہیں وہ لوگ بھی آتے ہیں سر. بات کر رہا ہوں اس کی یہ جو
गाड़ी के अंदर कोई भूखा ना सोए, वो किसी को नहीं मिल रहा। कोई भूखा ना सोए में स्कैनर्स गाड़ी के अंदर फिट हुए हैं सर, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और इट टेक्स हार्डली सर मेरे ख्याल 10 सेकंड भी नहीं लगते उसको स्कैन करने में। हमारा स्कैनर गाड़ी के अंदर अटैच हुआ हुआ है सर। मगर एक्सक्लूजन भी रखा हुआ है सर, लेकिन रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ज़रूरी है। कि अगर कोई अफोर्ड ही ना कर सके और बेचारे के पास हो ना या बहुत गरीब हो, तो ये ना करना कि उसको मनी और बाइक आते हैं तो उसमें भी हमने कभी वो नहीं किया सर। सर ये है हमारी 45 दिन की टोटल कहानी सर। 20 जनवरी 2021 को सर हमें ये टारगेट दिया गया था मिनिस्ट्री को। उसके बाद सर पॉलिसी फॉर्मुलेशन और बैतुल माल ने ऑब्वियसली सेक्रेटरी शहजादा और अहमद जान मलिक के साथ मिलकर सर ये तैयार किया। तीसरे हफ्ते में सर ट्रक प्रोक्योर कर लिए थे, हमने परचेज कर लिए थे। 75% काम 4th वीक में कस्टमाइजेशन मुकम्मल कर ली थी और टेस्ट एंड ट्रायल हमने 5वें हफ्ते मुकम्मल किया और आज 100% काम मुकम्मल हो गया। पूरे 45 दिन में सर इसको लॉन्च कर दिए इन दोनों ट्रक्स को। और इसमें किसी भी लॉज को पूरी तरह हर चीज़ के पेपर लॉज को हर को फॉलो करते हुए हमने इसको 45 दिन में मुकम्मल किया सर। ये सर मेन्यू जो कि कोई भूखा न हो सके, मेन्यू हमने क्रिएट किया क्योंकि ये ट्रक ज़रा मूवमेंट ज़्यादा करते हैं तो इसमें गोश्त और वो पकाना थोड़ा मुश्किल है। तो हमने मंडे ट्यूसडे से लेकर संडे तक ये मील्स मुकम्मल किए हैं सर। ये खाने उसमें डिलीवर किए जाएंगे क्योंकि इसको ट्रक के अंदर पकाना भी आसान है और सर्व करना भी बहुत आसान है। तो ये नॉर्मली खाना जो है ना बहुत सस्टेनेबल मॉडल था, तो ये खाने का सर उसका मेन्यू होगा जी। हेल्दी भी है, पका वो भी है और लोग शौक से भी खाते हैं सर। दाल के वाले से ना हर बंदा वो बहुत ज़्यादा हो जाता है सर ख़ासतौर पर। सर ये ट्रक का मॉडल है। 300 लीटर की एक वाटर टैंक छत पे लगा हुआ है सर। 80 लीटर की टैंक के नीचे डिस्पोजेबल जो वाटर जो बाहर निकलता है, ज़ाय शुदा पानी निकलता है, उसकी टैंक के नीचे है सर। एक अदर 2.5 kVA का जनरेटर साथ लगा हुआ है ताकि उसकी लाइटिंग और फैसिलिटी और हर किस्म की फैसिलिटी। हाँ जी सर, GPS लोकेटर भी साथ लगा है। सो ट्रक की मूवमेंट बैतुल माल असेस करेगा कि ट्रक किस जगह पे कितनी देर के लिए रुकता है और क्या वो प्रिस्क्राइब स्टेशन पे जा भी रहा है, क्योंकि ड्राइवर्स को मेंटेन करने के लिए हमने GPS लोकेटर भी ट्रकों में लगवा दिए सर। ये है ट्रक का सर मेन नक्शा। ये उसका मेन है सर। यहाँ पे फ्लोर आटा स्टोर किया जाता है सर। यहाँ पे जो खाना सब्जियाँ दालें आटा वो सारी यहाँ पे स्टोर की जाती हैं सर। सर्विंग विंडो सामने रखी गई है। 2 चूल्हे सर इस जगह पे, एक तंदूर है सर। यहाँ पे आटा गुनने का वो पूरा पॉट बनाया गया सर और वहाँ पे आटा गुनने का और वो आटे का पॉट आखिरी में है सर। ब्रैकेट फैन लगे हैं, बर्नर्स हैं, बाकायदा स्टोव्स हैं सर और 26 किलो के 2 पतीले वो रखने की खाना पकाने की प्रॉपर स्पेस रखी गई है और डाटा एंट्री ऑपरेटर भी अंदर ही बैठता है सर। अच्छा, तो इसी पे सर्व करेंगे जी। इसमें आपको दिखाता हूँ सर डिस्पोजल बॉक्सेस बड़े ज़बरदस्त डिज़ाइन किए, बड़े छोटे से जी बॉक्सेस है क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली प्लेट देना मुश्किल था और वापसी उनको लाना मुश्किल था। तो डिस्पोजेबल बॉक्सेस हैं तो बड़े सस्ते में पड़े और वो लोग कैरी करके साथ ले जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वापसी पे हमारे लोग उनको इकट्ठा भी करते हैं। जब हम जाने लगते हैं जो लोग फेंक के चले जाते हैं हम उनको इकट्ठा करके भी साथ जाते हैं ताकि गंद ना फैले सर। सर ये टाइमिंग्स है। तो पहला रूट जो आप फैसला किया सर कि ये BBH हॉस्पिटल सुबह 11 बजे जाएगी, वहाँ पे लंच सर्व करेगी और उसी जगह पे शाम को 5 बजे फिर दोबारा गाड़ी सर्विस होके आएगी। लियाकत बाग 12:15 बजे लंच सर्व करेगी और शाम को 6:15 बजे दोबारा डिनर सर्व करने फिर उसी जगह आएगी। और कैंटोनमेंट हॉस्पिटल में शाम दोपहर 1:30 बजे और फिर शाम को 7:30 बजे डिनर सर्व करेगा। इधर आपने चेक कर लिया है कि वहाँ सबसे एक दफ़ा ट्रक चलाया सर, पहली जगह के ऊपर ट्रक रिफिल ख़त्म हो गया था तो हम जो प्लान कर रहे थे 250 मील्स वो 750 पे चला गया। इतनी डिमांड उस जगह पे क्रिएट होनी शुरू हो गई तो आई होप कि 3 स्टेशन पे पहुंचे, लेकिन अभी क्योंकि पायलट है लेट्स सी आगे कैसे प्रोवाइड कर। और हमने अपनी एग्जिस्टिंग जो लंगर्स हैं उनकी लोकेशंस को भी सामने रखा है कि उनसे भी एट अ डिस्टेंस हो। सर ये दूसरा है फैजाबाद, खन्ना पुल और PWD। उसकी भी टाइमिंग वो 11 और 5, 12:15 और 6:15 और 1:30 बजे से लेकर 7:30 के दरमियान सर। ये उसका रूट प्लान है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का लंगर खाने का दौरा, कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी गई और वज़ीर-ए-आज़म मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म को MD बैतुल माल ओन अब्बास पब्लिक की जानिब से और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी सानी निश्तर की जानिब से इस पर ब्रीफिंग दी गई है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस सारे प्रोग्राम से मुतल्लिक जायज़ा लिया है और मुख्तलिफ सवालात भी किए और कहा कि आम शहरी को इस हवाले से आसानी पैदा की जाए और जो इसका प्रोसेस है उस हवाले से बताया गया कि इसमें रिकॉर्ड भी होगा, साथ में किस तरह से एक आम आदमी की यहाँ तक एक्सेस होगी। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मौजूद हैं, उस ट्रक में मौजूद हैं जिसको मोबाइल का नाम दिया गया है। ये मोबाइल ट्रक है जो मुख्तलिफ इलाकों में जाएगा और वहाँ पर आम लोगों को खाना फ्राहम करेगा, खाना तकसीम किया जाएगा और इस हवाले से बैतुल माल की जानिब से मुकम्मल तौर पर एक तैयारी की गई है। इससे मुतल्लिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ब्रीफिंग भी दी गई है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खुद इस वक्त उस ट्रक में मौजूद हैं और इस ट्रक के अंदर ही
کھانا تیار بھی کیا جائے گا اور یہ روزانہ کی بنیاد پر مختلف علاقوں میں جائے گا اور حکومت پاکستان اس پر یہ موقف رکھتی ہے کہ مزدور طبقہ جو مختلف علاقوں میں کام کرتا ہے اور وہ طبقہ جو ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں پر یہ ٹرک جایا کرے گا اور کھانا فراہم کیا جائے گا۔ وزیراعظم پاکستان اس وقت اس ٹرک میں موجود ہیں۔ یہ موبائل بیت المال کی جانب سے شروع کیا گیا ہے جس کا نام یہ رکھا گیا ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، اور اس پروگرام میں مزید اس کو وسیع کیا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں وزیراعظم پاکستان کی جانب سے مختلف شہروں میں لنگر خانے قائم کیے گئے تھے، اس کے بعد اب ایک اور اس میں وسعت لائی گئی ہے اور اس وقت وزیراعظم پاکستان اس ٹرک میں موجود ہیں جہاں پر ان کو بریفنگ دی گئی ہے، جہاں پر ان کو بتایا گیا ہے اس ٹرک سے متعلق مختلف علاقوں میں یہ ٹرک موو کرے گا، جائے گا اور وہاں پر مزدور طبقہ اور دیگر کمزور افراد تک یہ کھانا پہنچایا جائے گا اور اسی ٹرک کے اندر ہی کھانا تیار کیا جائے گا اور سٹاف باقاعدہ اس ٹرک کے اندر موجود رہے گا۔ وزیراعظم عمران خان کا کھانا فراہم کرنے والے ٹرک میں اس وقت وہ خود موجود ہیں جہاں پر وہ جائزہ لے رہے ہیں، ان کو مختلف امور سے متعلق بتایا جا رہا ہے اور اس کا جو طریقہ کار ہے اس حوالے سے ان کو بریفنگ دی گئی ہے۔ اس منصوبے کو کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت کم وقت میں پایہ تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے۔ وزیراعظم پاکستان اس وقت کھانا تقسیم بھی کر رہے ہیں، یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وزیراعظم پاکستان اس ٹرک میں موجود ہیں جہاں سے یہ کھانا تقسیم بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ موبائل ٹرک ہے جو مختلف علاقوں میں جایا کرے گا اور وہاں پر موجود عام شہریوں میں کھانا تقسیم کرے گا۔ وزیراعظم پاکستان اس سے پہلے لنگر خانوں کا افتتاح کر چکے ہیں، مختلف شہروں میں ان کا قیام عمل میں لایا گیا اور وزیراعظم پاکستان نے اسی منصوبے کو مزید وسعت دی ہے اور اس میں اب موبائل ٹرک کو لے کر آئے ہیں۔ یہ ٹرک اس کے اندر ہی کھانا بنایا جائے گا اور اس کو مختلف علاقوں میں لے جایا جائے گا جہاں پر لوگوں میں یہ کھانا تقسیم بھی کیا جائے گا۔ وزیراعظم پاکستان نے اس تقریب میں شرکت کی ہے اور اس حوالے سے وزیراعظم پاکستان عمران خان کو بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ وزیراعظم پاکستان اس تقریب میں موجود ہیں جہاں پر یہ موبائل ٹرک کا افتتاح کیا گیا ہے اور اس تقریب میں اس وقت سینیٹر فیصل جاوید خان بھی موجود ہیں۔ وزیراعظم پاکستان تقریب سے مخاطب ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا ہے اپنے احساس پروگرام کی پوری ڈپارٹمنٹ، ثانیہ آپ کو، شہزادہ سیکٹری احساس آپ کو اور بیت المال میں ساری آپ کی ٹیم جو بیت المال کیا، میں سب کو آج مبارک دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو دو چیزیں ہیں، ایک تو جو ہمارے پناہ گاہ ہیں، مجھے تو اس کا اتنی خوشی ہوتی ہے پناہ گاہ کو دیکھ کے، کیونکہ وہ لوگ جو مستحق ہیں، جو محنت کش ہیں، جو پیسہ کماتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے بیوی بچوں کو، ان کے لیے محنت کرتے ہیں، اور آج کل کے مہنگائی کے زمانے میں تو جتنا بھی وہ پیسہ بچا سکیں وہ پیسہ اپنے گھر بھیج سکتے ہیں۔ تو اس لیے پناہ گاہ کی ان علاقوں میں جدھر محنت کش وہ مزدور جو کہ سب سے مشکل کام کر رہے ہیں، ایک تو یہ پناہ گاہ ان کے لیے ایک نعمت ہے، اور انشاءاللہ ابھی ہم نے جو شروع کیے ہیں، یہ جو سٹینڈرڈائز جن کے اوپر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی مجبوری میں کوئی انسان جب یہاں آتا ہے تو اس کے لیے ہم اس کو عزت دیں، اس کو صحیح طرح ٹریٹ کریں، اس کو اس طرح نہ کریں کہ جس طرح ہم بدقسمتی سے کئی دفعہ اپنے کمزور غریب طبقے کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ ان کا ہم پوری طرح دھیان رکھیں، ان کو اچھا کھانا دیں، ان کو صاف ستھرا رہنے کا ماحول دیں۔ اور یہ جو پہلے ہم نے شروع میں جب پناہ گاہ بنی تو اس میں آہستہ آہستہ سٹینڈرڈ نیچے چلی گئی، تو یہ جو اب ہم نے پناہ گاہ بنائی ہیں، یہ میں خاص طور پہ احساس اور آپ کو خاص طور پہ یہ اس کی بھی مبارک دیتا ہوں کہ اب ان کی سٹینڈرڈ اچھی آپ نے کر دی ہے، اور اب میں دیکھتا ہوں صاف کھانا ہے، صاف رہنا ہے، لیکن اس کو مسلسل آپ نے دیکھنا ہے۔
مسلسل آپ نے اس کو دیکھنا اس لیے ہے کہ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو کام کرنے والے ہیں اور وہ ابھی تک تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ پوری محنت سے کام کریں، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب دیکھتے ہیں ہماری ایک بدقسمتی سے ہماری سوچ بن گیا کہ جب غریب آدمی کو دیکھتے ہیں تو پھر سمجھتے ہیں کہ جی اس کو خاص ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں، اگر گندا بھی کھانا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کو آپ نے بہترین ان کا دھیان رکھنا ہے. اور جو دوسرا یہ آج ہم آغاز کر رہے ہیں اپنا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے پاکستان میں. ہمیں اپنا ملک کے اندر دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے کئی ایسے علاقے ہیں جدھر لوگ بھوکے سوتے ہیں، جدھر ان کو کھانا نہیں ملتا اور دے نہیں سکتے. کئی دفعہ دہاڑی دار ہوتے ہیں، نہیں اگر ان کو دہاڑی لگی تو گھر میں کئی دفعہ بھوک ہوتی ہے. تو ہم جو اس کو ایک فلاحی ریاست بنانے جا رہے ہیں، یہ اس کا آغاز ہے کہ ہم ان کے لیے ہمارے یہ وینز پھریں اور پھر سارا وقت آپ دیکھیں کہ وہ کون سے ایسے علاقے ہیں جدھر سب سے زیادہ غریب بستیاں ہیں، جدھر وہ لوگ ہیں جدھر بھوک زیادہ ہے. تو یہ ہمارے یہ تو آغاز ہے، اس سے ہم بڑا چیز سیکھیں گے، کیونکہ جب یہ شروع ہوگا پوری طرح، آج ابھی آپ نے مجھے پتہ ہے پائلٹ کیا ہوا ہے، لیکن جب ابھی اسلام آباد میں ہم چلائیں گے اور پنڈی میں، تو ہمیں کئی چیزیں سامنے آئیں گی، کئی چیزیں ہم سیکھیں گے اس سے، کیونکہ پہلے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی. تو اس کے اندر ہم پھر مسلسل اس کو امپروو کرتے جائیں گے. آپ نے اس کا اور بڑا اچھا کیا کہ اس کا پورا اب ریکارڈ رکھ رہے ہیں، آپ کے پاس پورا ریکارڈ ہوگا، اور پھر آپ کو شروع میں پوچھنا بھی پڑے گا کہ کیا کیا ایکسپیرینس ہوا، کیا مسئلے آئے، اور اس میں مسئلے آئیں گے تو وہ آپ نے مسلسل وہ مسئلے حل کرتے رہنا. اور یہ میری خواب یہ ہے کہ یہ ایک اس طرح کی سروس بن جائے گی کہ سارے پاکستان میں ہمارے یہ ٹرک پھریں گے، اور خاص طور پہ شہر کے علاقوں میں جدھر کئی غریبوں کی بستیاں ہیں، جدھر بھوک زیادہ ہے. تو یہ ان لوگوں کے اوپر، یہ سارے علاقوں کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے. اور مجھے جو اپنی قوم کو میں جانتا ہوں، کیونکہ میں نے سب سے زیادہ پیسہ پاکستانی قوم نے مجھے دیا، آج تک کسی نے اتنا زیادہ پیسہ نہیں اکٹھا کیا. تو جب وہ ان کو اعتماد ہو جائے گا کہ یہ واقعی اللہ کا کام کر رہی ہیں، یہ ہمارے جو ٹرک جائیں گے، یہ جو کچن جائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت لوگ آئیں گے. اور ابھی سے بہت لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی شرکت کرنا چاہتے ہیں اس میں. ہمارے ملک میں بڑے کھل کے لوگ، بڑے کھلے دل کے لوگ ہیں، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ ہمیشہ اس میں شرکت کریں گے. تو ہم نے، میرا جو خواب ہے کہ ہمارے یہ پناہ گاہ بھی ہر اس علاقے میں ہوں گی جدھر مزدور محنت کش آتے ہیں، تاکہ وہ رات یہاں ٹھہر سکیں اور ان کو کھانا مل سکے. اور یہ ہمارے جو ٹرک وہ ساری جگہ جائیں گے جدھر جدھر ہماری غریب بستیاں ہوں، جدھر لوگ بھوکے ہوں. اور دو اور چیزیں ہیں. ایک انشاءاللہ جو ہماری سب سے بڑا، میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بڑا کام ہو رہا ہے، وہ دو ہمارے جو صوبے ہمارے نیچے ہیں، پختونخوا اور پنجاب، اور انشاءاللہ گلگت بلتستان جدھر ہماری گورنمنٹ ہے، ادھر ہم ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں کہ سارے جتنے بھی شہری ہوں گے ان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی. ہر خاندان کے پاس کارڈ ہوگا کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے وہ 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتے ہیں، کسی بھی خاندان. تو اگر کوئی بیماری ہو کسی میں، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو وہ کارڈ ان کو موقع دے گا کسی ہسپتال، صرف سرکاری ہسپتالوں میں نہیں، کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکتے ہیں. یہ میرا بہت بڑا خواب تھا کہ پاکستان میں جس طرح بڑے بڑے امیر ملکوں میں اس طرح کے سسٹم ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی آئے. اور جو چوتھی چیز انشاءاللہ جون کے اندر ہم لے کے آ رہے ہیں، جون کے اندر ہم ایک ایسا پروگرام اساس کا لے کے آ رہے ہیں کہ جس میں ہم مہنگائی کے دور میں ہم ڈائریکٹ تقریباً اپنی کتنے خاندان، یعنی تقریباً 3 کروڑ خاندانوں کو، 3 کروڑ خاندان کا مطلب کہ آدھی آبادی سے بھی زیادہ، ان کو ہم ڈائریکٹ سبسڈیز دیں گے، ان کے اکاؤنٹس پہ پیسے بھیجیں گے. ان کے لیے مثلا اگر آٹے کی قیمت دنیا میں اوپر جا رہی ہے، ساری دنیا میں
قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. صرف پاکستان کا یہ مسئلہ, کیونکہ یہ جو کورونا کی وجہ سے مسئلے آئے ہیں ساری دنیا میں, تو ہم ان کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے تاکہ وہ ان کے لیے گھی یا آٹا یہ مہنگا ہو تو گھروں کے اندر ڈائریکٹ پیسہ جائے. اور پھر کسانوں کے لیے بھی ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ ان کو ڈائریکٹ پیسے دیں گے, یہ جو کھادیں استعمال کرتے ہیں ان کی جب قیمتیں, تاکہ کسانوں کے لیے بھی ان کے خرچے کم ہوں, وہ ان کو بھی ڈائریکٹ سبسڈی. ایک نیا پاکستان میں کہ انقلابی سسٹم لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ. یہ جون سے جب ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا ڈیٹا, 70% کمپلیٹ ہو گیا, 30% رہ گیا, تو انشاءاللہ جون تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور پھر ہم گھروں کو ڈائریکٹلی پیسہ پہنچائیں گے, بجائے یہ کہ ایک اوور آل سبسڈی دے, ڈائریکٹ سبسڈی. اور تقریباً یہ 3 کروڑ خاندانوں کو کور کرے گی. اگر ان کے بچے ملا لیں تو تقریباً آدھی سے زیادہ ہماری آبادی کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے. میں پھر سے آپ کو آج اساس کو اور بیت المال کو دونوں کو آپ کو میں خاص طور پہ آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑا وزیراعظم پاکستان تقریب میں شرکت کر رہے تھے اور کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کی تقریب وزیراعظم نے خطاب